دل کو چھو لینے والی کہانی سنیے شائستہ پروین کے ساتھ۔ اس کی کیا کمال کی محبت تھی، وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی مشہور ترین چیز میرے لیے تحفے میں لے کر آتی تھی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی، روزانہ میری منتیں کرتی رہتی تھی اور میرے سامنے بچوں کی طرح روتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میری لگاتار انکار کرنے پر اپنے گاؤں چلی گئی۔ کچھ سالوں بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے گاؤں کی ایک مشہور درگاہ شریف پر گیا۔ میں ادھر درگاہ میں کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا اور میں نے دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ واہ میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، میری عید ہو گئی۔ میں جب بھی درگاہ پر آتی تھی تو تجھے مانگتی تھی، اب تیرے لیے بیٹھی ہوں، میں نے شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو میری قسمت کا، میرے نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ وہ سب کے سامنے گلے لگ کر مجھے رونے لگی اور مجھ سے یہ کہنے لگی کہ بس ایک بار میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاؤں تک پکڑ لی اس نے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، میری بہت بے عزتی ہوئی، لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ میرے دوستوں نے بولا کہ یار کیا ہوا ہے، چلو ایک بار ہو آتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا۔ سارے راستے وہ بہت خوش تھی۔ ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں سب گھر کچے تھے لیکن صفائی کے پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو اس کی سب سہیلیاں جمع ہو گئی۔ پھر اس نے ہمارے لیے کیا مزے کا کھانا بنایا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا دن سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرا ہاتھ چوم کر کہنے لگی کہ یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ میری قسمت کا قصور ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والے کے گھر پیدا ہوئی۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے اسے چپ کروایا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ میں کار کے شیشے میں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہماری گاڑی کو تب تک دیکھتی رہی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل کیا تو میں اس کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، کھانا پینا، ہنسنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی پر میں آج بھی اسے بہت یاد کرتا ہوں اور ہر سال عید کے دن اس کی قبر پر جاتا ہوں۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ فرینڈس، یہ اسٹوری ایک لڑکے کی زبانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ آپ کو اسٹوری کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے اس چینل سے جڑنے کے لیے پلیز سبسکرائب ضرور کرنا۔ اپنوں اور اپنوں کا خیال رکھنا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے۔